ہر طرف وہاج مینشن میں ہوں کا عالم تھا۔ آج رخسانہ بیگم کو گئے تیسرا دن تھا۔ ہیر تھوڑی بہت وہاج سے بات کرنے لگی تھی۔ نمرا بیگم کا بھی اس نے کافی دھیان رکھا تھا، جبکہ سائم خاموش تھا، بالکل خاموش۔ شانزے گھر واپس جا چکی تھی، مگر بہزاد کے ساتھ روز آتی تھی۔ وہاج صاحب بھی سنبھل گئے تھے، مگر خاموش تھے۔ ہیر و زویان کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا، اکیلے میں، نہ ہی ابھی تک زویان نے کوشش کی۔ خوشبو بیگم خاموشی سے رخسانہ بیگم کے انتقال کے دوسرے دن واپس چلی گئی تھی۔ انہوں نے جانے سے پہلے ہیر سے ملنا چاہا، مگر ہیر نے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہزاد صاحب باتیں کر رہا تھا جب اسے سائم کا خیال آیا۔ وہاج بھائی، سائم کہاں ہے؟ سائم کا پوچھنے پر وہاج صاحب نے چونک کر بہزاد کو دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھیں مجھے، بہزاد کے بولنے پر سب بھی وقتی طور پر صحیح مگر مسکرائے تھے۔ بہزاد نے باہر لان میں نکل کر سائم کو ڈھونڈا تو وہ اسے کونے میں بیٹھا نظر آیا، گمسم سا۔ بہزاد کے جاتے ہی زویان نے ہیر کو اشارہ کیا اوپر آنے کا، مگر ہیر اگنور کر گئی۔ اسے اب زویان سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے بدلہ لینے کے لیے اس کو اور اپنا نکاح یہاں شو نہ کر دے۔ بہزاد خاموشی سے سائم کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سائم نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ سب کہتے تھے کہ تم ہو بہو آپا کی کاپی، بہت چھوٹے تھے جب میں نے تمہیں گود میں لیا تھا۔ سائم نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا، مگر بہزاد کو اس کی آنکھیں دیکھ کر افسوس ہوا جو آنسوؤں سے لبریز تھی۔ آپ کو بہت سالوں بعد یاد آیا مجھ سے اپنا رشتہ؟ سالوں سے اس رشتے کو بھلانے کی وجہ بھی تم جانتے ہو، تو آج بھی بھول جائے رشتہ مجھ سے۔ بھول جاتا اگر تمہاری شکل نہیں دیکھتا، جو آپا سے تو نہیں ضرور مجھ سے ضرور ملتی ہو، بس آنکھوں کا کلر الگ ہے۔ سائم، جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ پھپھو کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ان سے بہت اٹیچ تھے، مگر اب کیسے ہو؟ ایسے کب تک رہو گے؟ وہاج بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی تو بچپن میں ماں کی ضرورت تھی، مگر ان کو میری نہیں تھی، جب ہی اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ کہتے ہیں ماموں لفظ کے معنی ماں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے شروع کا لفظ منہ سے ماں ہی ادا ہوتا ہے، مگر انہیں بھی اپنی انا پیاری تھی۔ ایک دفعہ پھر پلٹ کر بھی میری خبر نہیں لی انہوں نے۔ یہ بولتے ہوئے سائم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ چبی بہزاد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سائم بہزاد کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ جس طرح سائم پر بہزاد کی شروع سے نظر تھی، جس سائم سے بہزاد صنم کو دور رکھنا چاہتا تھا، اس سائم میں اور اس سائم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سائم کو خود سے الگ کر کے بہزاد نے اس کے آنسوؤں کو پونچھا اور کہا، اب کبھی تم تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مگر سائم، تم نے صنم کے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے کئی بار روکا تمہارے ساتھ تعلق رکھنے سے، مگر وہ مجھ سے بھی لڑی تھی۔ بہزاد کے منہ سے صنم کے بارے میں سن کے سائم شرمندہ ہوا اور کہا، آپ جانتے ہیں اس کے اور میرے درمیان میں ہوئے معاملات کو؟ میں جب سے تمہارے معاملات جانتا ہوں، جب تم نے پہلی بار ڈانس بار کے سب سے حسین لڑکی کو کس کیا تھا اور 10,000 کی شرٹ جیتی تھی۔ بہزاد کے اس انکشاف پر سائم کے چہرے پر شرمندگی آئی تھی۔ تم سے ضرور دور تھا، مگر غافل نہیں۔ صنم سے مجھے محبت ہے، یہ بات اسے کھونے کے بعد سمجھ آئی۔ ہر چیز سے توبہ کر چکا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں اس کو اپنے دل سے نکال دوں، مگر ناکام رہا۔ محبت کرتے ہو صنم سے؟ بہزاد کی بات پر سائم مسکرایا اور الٹا سوال بہزاد سے کیا، زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اسے میری دوبارہ؟ سائم کے سوال پر بہزاد نے مسکرا کے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، بھول گیا تھا، ہو تو تم بہزاد راجپوت کے بھانجے، تھوڑے اڑیل ہو اور بہت جتن کرنے پڑیں گے میری بنے کے لیے اسے، اگر اس نے جان بھی مانگی تو دے دوں گا۔ سائم کی بات پر بہزاد مسکرایا اور کھڑے ہوتے ہوئے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہزاد کی بات پر سائم نے مسکرا کر اس کا پھیلا ہاتھ تھاما اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آگے دنیا میں بھی اگر پیار نہ کیا تو کیا کیا؟ ہیر عشاء کے نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو کچھ دیر ایسے ہی جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرے تھے۔ اسے شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے روتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب اچانک اس کے کمرے میں ایک آواز گونجی تھی، بد دعا نہیں دینا ہیر۔ زویان کی آواز پر ہیر ایک دم ڈری تھی۔ ہیر کی ڈری سہمی سی آنکھیں دیکھ کر زویان کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ ہیر نے فوراً اپنے ڈر پہ قابو پا لیا، دعا مانگ کے اٹھی اور زویان کے پاس سے گزر کر جانے لگی، جب زویان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا،
میں بہت شرمندہ ہوں ہیر۔ زویان کا ایسا کرنا تھا کہ ہیر نے ایک نظر زویان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور ایک زوردار تماچا زویان کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ زویان کے چہرے پر ہیر کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ آج کے بعد مجھے چھوا تو جان سے مار دوں گی۔ ہیر کے کہنے پر زویان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جو ہیر کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے پتا ہے تمہاری اس طنزیہ مسکراہٹ کی وجہ۔ تم نے جو بھی میرے ساتھ نکاح کے نام پہ کیا اس میں میری رضا شامل تھی، اس لیے شاید میں سزا بھگت رہی ہوں، اور شاید میرے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ جو لڑکے اپنے گھر والوں کے بھروسے کو توڑتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ تم نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کر چکے زویان۔ تمہاری گرل فرینڈ بھی مجھ سے اپنا حساب برابر کر چکی۔ تم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھ سے بدلہ لینے میں، تو اب کس حق سے تم نے میرا راستہ روکا؟ اب بھی تم میرے نکاح۔ زویان اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتا ہیر نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر زویان نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا تھا۔ اس بات کو تم جھٹلا نہیں سکتی ہیر۔ ہیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، اس پاک رشتے کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ اس نام کا سہارا لے کر تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکے ہو زویان۔ اب کیوں میرے پیچھے ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا؟ تمہیں کوئی الزام دیا؟ کوئی شکوہ کیا تم سے؟ نہیں نا، تو پھر اب کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ ہیر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ مانا میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم سے محبت کا ڈرامہ کیا، تم سے جھوٹ بولا، تم سے نکاح کے نام پر وہ سب، مگر ہیر میں بہت شرمندہ ہوں۔ زویان ہیر کے سامنے بے بسی سے کہہ رہا تھا، تمہاری شرمندگی مجھے میری عزت، میرا غرور، میری محبت، میرا بھرم لوٹا سکتی ہے؟ جب تمہاری محبت تمہیں کسی اور کی باہوں میں دیکھے، جب تمہارے بھروسے کی دھجکیاں اڑیں، جب تمہیں یاد آیا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، زیادتی کی، نکاح کی بات کر رہے ہو نا تم؟ ہیر نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا تھا۔ نہیں مانتی میں اس نکاح کو۔ سنا تم نے؟ زویان نے بہت غور سے ہیر کا چہرہ دیکھا تھا جہاں صرف تکلیف تھی، کرب تھا۔ مانا میں نے سب تمہارے ساتھ دھوکے سے کیا، مگر ہمارا نکاح اصل تھا، نکاح نامہ اصلی تھا۔ تم اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ زویان کے کہنے پر ہیر نے اس کا گریبان چھوڑا اور کہا، محبت کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے میں نے، اب نہیں۔ کیا کرو گے؟ سب کو بتاؤ گے ہمارے نکاح کے بارے میں؟ بتاؤ، شوق سے بتاؤ زویان اظہر۔ اچھا ہے، میری بھی جان چھوٹے گی۔ تمہاری سوچ ہے کہ میں تم سے نکاح ختم کروں گا ہیر؟ زویان نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ اب کی بار اس کی گرفت میں سختی تھی۔ اس بار تم ہیر کو شکست نہیں دے سکتے۔ تمہاری کوئی بھی لفظ، کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی چال مجھے میرا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جاؤ میری بلا سے اعلان کر دو اس رشتے کا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے الگ ہو کر دکھاؤں گی، اور تمہارے سامنے تمہیں کسی اور کے ہو کر بھی دکھاؤں گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے زویان۔ ہیر یہ کہہ کر کمرے سے جانے لگی جب زویان کی مٹھی میں ہیر کے بال آ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، چھوڑو۔ زویان اپنا چہرہ ہیر کے قریب لایا۔ اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، سوچنا بھی نہیں کسی اور کے ہونے کے بارے میں۔ تم صرف میری ہو۔ سوچا تھا تم سے معافی مانگ لوں گا جب تک تمہیں مناؤں گا، تب تک تمہیں مناؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، مگر اب نہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں مجھ سے اللہ کی ذات کے علاوہ کون چھینتا ہے۔ تمہیں سب کی موجودگی میں رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لایا تو میرا نام بھی زویان اظہر نہیں۔ زویان نے کہہ کر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ ہیر نے بھی بنا ڈرے اسے کہا، لگاؤ ایڑی چوٹی کا زور زویان اظہر، تمہارے ساتھ تعلق جوڑنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں۔ زویان، مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ میں نے تم سے محبت کی، گھن آتی ہے اپنے جسم سے، دل چاہتا ہے کہ جلا لوں خود کو، اس حصہ کو جس طرح تم نے مجھے چھوا۔ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو اور ایک بار مجھے موقع ملے اپنی پچھلی زندگی کے گزرے لمحات میں جانے کا، تو آگ لگا دوں ان لمحوں کو جن لمحوں میں مجھے تم سے محبت ہوئی تھی، جن لمحوں میں تم میرے قریب آئے۔ یہ بولتے ہوئے ہیر زویان کے بہت قریب تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زویان نے بے خودی میں اس کا چہرہ تھاما اور کہا، ایک موقع دے دو ہیر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ زویان کی بات سن کر ہیر نے کہکہا لگایا اور کہا، آزمائے ہوئے کو آزمایا نہیں جاتا۔ محبت کا لفظ اپنے منہ سے نکال کر اس کی توہین نہیں کرو۔ مجھے تم سے نفرت ہے زویان، گھن آتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے طلاق دے دو، ورنہ الگ تو میں تم سے ہو ہی جاؤں گی، کسی اور کی بن کے۔ جب میں طلاق ہی نہیں دوں گا تو کسی اور کی کیسے بنوں گی؟ طلاق نہیں دو گے تو میں خلا لے لوں گی۔
بولتا رہے زمانہ کچھ بھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ بول کر ہیر نے جانے کے لیے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے خوشبو کو کھڑے پایا۔ ان کی شکل دیکھ کر ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ ہیر نے ایک نظر انہیں دیکھا اور چلی گئی۔ خوشبو اندر بڑھی اور تو زیان گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ زیان، خوشبو کی آواز پر زیان نے نگاہ اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، کھڑے ہو کر ان کے گلے لگ گیا۔ زیان، جو بھی ہیر نے کہا ہے سچ ہے، تم نے اسے نکاح کیا ہے؟ خوشبو کے پوچھنے پر زیان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر خوشبو جھٹکے سے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے ہیر کون ہے زیان؟ وہ کیوں اس گھر میں ہے؟ نہیں ماما، مجھے یہ بات بولتے ہوئے زیان چونکا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہیر کون ہے اور یہاں کیا کری ہے، اس کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے۔ نہیں ماما، زیان، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بار پھر ماضی دہرایا، پھر ایک بار اس خاندان کے فرد کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ ماما، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کے کہیں۔ زیان، ہیر تمہارے ماموں کی بیٹی ہے اور زائم کی بہن۔ خوشبو کے انکشاف پر زیان نے چہرہ حیران کن نظروں سے خوشبو کو دیکھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ زیان کے ایسے شاکڈ انداز پر خوشبو نے زیان کو ایک بار پھر ماضی بتایا، مگر صرف فہد صاحب کا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لائبہ، تم نے اسے دعا دی؟ ہاں شاہجہان آپا، مگر وہ لے نہیں رہی، بس ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے، بہت زبردستی کرنے پر کچھ کھاتی ہے۔ اور کل وہ… کیا کل؟ لائبہ، کچھ مت چھپانا مجھ سے۔ آپا، کل وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں جا رہی ہے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ شاہجہان آپا، کچھ کریں آپ، یہ کہہ کر لائبہ نے کال کٹ کر دی تھی۔ وہاں صاحب کو ابھی شاہجہان بیگم نے خوشبو کا کیا فیصلہ اور اس کی طبیعت دونوں بتائے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو وہاج؟ ان کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہاج۔ اظہر بھائی، میں نے کب منع کیا؟ مگر وہ کچھ سنے تو… اتنی ضدی تو مجھے نہیں لگی تھی وہ جب مجھے ملی تھی۔ سالوں سے جو کسی کی راہ تک رہا ہو، جس نے کسی کو اس کے چھوڑ جانے کے بعد 20 سال بھی نہیں بتایا ہو، جس نے نکاح کر کے بنا رخصتی کے اس سے اپنا حق مانگ لیا ہو اور پھر انتظار کی سولی پر لٹکا دیا ہو، اس شخص سے کیا تم صبر کی امید رکھتے ہو؟ معافی کی امید رکھتے ہو؟ سالوں کا غبار ہے وہاج، 22 سالوں کا غبار ہے وہاج، نہ جانے کتنے دنوں میں نکلے۔ ضدی ضرور ہوں گی بھابھی، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہیں، جب بھی تمہارے نام پہ بیٹھی ہیں۔ اظہر بھائی، میں اسے اگر لے بھی آؤں تو کیا سائم اسے قبول کرے گا؟ ابھی تک اس نے ہیر کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، سب جاننے کے بعد وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ میں دور نہیں ہوا ہوں پاپا آپ سے۔ سائم کی آواز پر ان دونوں نے گھوم کر اسے دیکھا جو لان میں اسے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ مجھے خوشبو ماما سے کوئی اعتراض نہیں، ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، اور رہا سوال ہیر کا تو اس کے معاملے میں آپ نہ پڑیں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ آپ جائیں ماما خوشبو کو لے آئیں، انہیں بھی حق ہے خوشیوں کا۔ سائم کی بات پر وہاج صاحب نے سائم کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے چند آنسو گر پڑے تھے۔ انہوں نے فوراً خوشبو کے گھر کی راہ لی تھی، مگر انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں پتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اظہر صاحب پہلے ہی انہیں آئیڈیا دے چکے تھے۔ وہاج صاحب کو دیکھ کر لائبہ نے بنا خوشبو کی اجازت لیے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ لائبہ نے انہیں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی گئی۔ وہاج کمرے میں گئے تو وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہاج صاحب ان کے بہت قریب جا کر بیٹھ گئے۔ بے خودی میں انہوں نے خوشبو بیگم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کسی کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے خوشبو بیگم نے پٹ اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے وہاج صاحب کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھی اور اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو وہاج صاحب کے پیچھے تھا۔ خوشبو نے لائبہ کو آواز دی، مگر وہاج صاحب نے کہا، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اولاد پہنچا تو دی ہے آپ تک، اب یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ خوشبو بیگم دوپٹے سے بے نیاز ان کے روبرو کھڑی تھی۔ وہاج صاحب کو ایسے لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ میں اپنی بیوی لینے آیا ہوں۔ وہاج صاحب کی بات پر خوشبو بیگم طنزیہ ہنسی اور کہا، 20 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کی ایک بیوی ہے۔ ماما تمہیں سب بتا چکی ہیں خوشبو، اپنے گھر چلو اب، آپ جائیں، یہاں سے مجھے کہیں نہیں جانا۔ یہ بول کر خوشبو بیگم کمرے سے نکلنے لگی جب وہاج صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے اپنی طرف کھینچا تھا۔
خوشبو بیگم ایک دم ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑیں مجھے۔ بدتمیزی کیے ہوئے تو مجھے 20 سال ہو گئے۔ اگر تم بولو تو ابھی دوبارہ کر سکتا ہوں بدتمیزی۔ وہاں صاحب کی آنکھوں میں آج عجب سا نشہ تھا۔ خوشبو بیگم نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ سنا نہیں آپ نے؟ نہیں جانا آپ کے ساتھ، جانے دے مجھے۔ میں ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں خوشبو، پلیز بس کر دو۔ پتہ نہیں کب یہ سانسیں بند ہو جائے۔ وہاں صاحب کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جسے محسوس کر کے خوشبو بیگم لرز گئی، مگر اپنی ضد پہ قائم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں رہنا میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہاج صاحب نے خوشبو بیگم کو الگ کیا اور اپنی جیب میں سے ڈائیورس پیپر نکال کر ان کے آگے رکھے اور کہا، ٹھیک ہے، ہو جاؤ آزاد آج تم اس رشتے سے۔ یہ لو، سائن کرو ان ڈائیورس پیپر پر۔ اب زبردستی نہیں باندھ کے رکھوں گا اس رشتے میں تمہیں۔ وہاں صاحب نے پین نکال کر پیپر پر زور سے رکھا تھا۔ خوشبو بیگم کے آگے کاغذ رکھ تو دیے تھے وہاں صاحب نے، مگر ان کا دل لرز رہا تھا۔ یہ پلان اظہر صاحب کا تھا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا وہ کبھی سائن نہیں کریں گی۔ خوشبو بیگم نے سختی کی خیفیت میں وہاں وہاں صاحب کو دیکھا اور پھر پیپرز کو۔ کانپتے ہاتھوں سے پیپرز کھولے تو وہاں وہ واقعی ڈائیورس پیپر تھے۔ انہوں نے پین اٹھایا اور سائن کرنے کے لیے تو وہاں صاحب کا دل ایک دم دہہ گیا تھا، مگر سائن کرتے وہ خوشبو بیگم رونے کے ساتھ ساتھ کپ کپا بھی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پین تھامے ہوئے اتنی لرزش تھی کہ پین بھی پورا ہل رہا تھا۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہاں صاحب کو ان کا جواب مل گیا تھا۔ ان کے لب کھل کے مسکرائے تھے۔ انہوں نے خوشبو بیگم کے آگے سے پیپرز اٹھا کر انہیں پھاڑا تو خوشبو بیگم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ جب نہیں چھوڑ سکتی مجھے تو چلو نا میرے ساتھ، ایک بار پھر تھام لو میرا ہاتھ۔ اس بار موت ہی وہاج کو خوشبو سے دور کرے گی۔ یہ کہہ کر وہاج صاحب نے خوشبو بیگم کی طرف اپنی باہیں پھیلائی تھی، مگر خوشبو بیگم ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اپنی جگہ سے۔ وہاج صاحب نے پھر کہا، آ جاؤ یار، ترس کیا ہوں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے۔ یہ بولتے ہوئے وہاج صاحب کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ خوشبو نے جب وہاج صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تو ان کی پھیلی باہیں اور ان کی پھیلی باہیں دیکھی تو خاموشی سے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ خوشبو بیگم کے سینے لگتے ہی وہاج صاحب نے انہیں سینے میں بھینچ لیا تھا۔ خوشبو بیگم نے انہیں کس کے کمر سے تھام لیا۔ دونوں ہی بے آواز رو رہے تھے۔ دونوں کا ہی 20 سالوں کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ وہاج صاحب نے خوشبو بیگم کو خود سے الگ کیا اور غور سے ان کا چہرہ آج بھی ان کے چہرے پر پہلے جیسی معصومیت تھی۔ وہ بے خودی میں ان کے لبوں پر جھک گئے تھے۔ وہاج صاحب کی اس حرکت پر خوشبو بیگم شرمسار ہو کر ان کے سینے سے دوبارہ لگ گئی تھی۔ خوشبو بیگم کو وہاج صاحب گھر تو لے آئے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ وہاج صاحب نے ہر طرح سے ان سے معافی مانگی تھی، ان کے دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بھی وہ صحیح طرح سے اس گھر کے ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہاج صاحب نے جب اظہر بیگم صاحب سے اس سے متعلق تو ان کا یہ کہنا تھا، وہاج سالوں پر گرد ہے، آہستہ آہستہ ہی چھٹے گی۔ مگر ہیر نہ تو اپنے ماں باپ سے بات کرتی تھی، نہ اپنی ماں سے بات کرتی تھی، نہ اپنے باپ سے، بلکہ زیان کی حرکت کے بعد اس نے خاموشی سے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جائے گی، مگر فی الحال اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پیکنگ کر چکی تھی، بس 12 بجنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ 12 بجے تو اپنے کمرے کا گیٹ کھول کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو سائم کو کھڑے پایا۔ ہیر کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ سائم نے بیگ زمین سے اٹھایا اور کمرے میں لے جاتے ہوئے ہیر سے کہا، اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ ہیر خاموشی سے اندر آئی۔ سائم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ہیر کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ سائم نے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کہاں جا رہی ہو رات کے اس وقت؟ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا۔ ہیر نے سائم کو دیکھ کر کافی غصے میں بات کہی تھی۔ میرا بیگ مجھے دے، مجھے جانا ہے۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں جاؤں کہاں نہیں۔ کیوں سروکار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی ہوں تمہارا، 2-3 مہینے چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، مگر ہوں تو بھائی۔ سائم کے کہنے پر ہیر نے چونک کر سائم کو دیکھا تھا۔ سائم کی بات سن کر ہیر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو سائم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی جمع تھا۔ تم اگر خوشبو ماما کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہو تو ہیر تم سراسر ان کے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر تم ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچو، جو بھی ہو مگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کے ساتھ تو پاپا بھی تھے اور آپ کی ماما بھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کیا پتا، جس کی ماں محض 10 سال کا اسے چھوڑ کے مر گئی ہو۔
سچ ہی کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا، جب راتوں میں مجھے ڈر لگتا تھا تو مجھے دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا، جب میں نے پہلی بار سگریٹ پی تھی چھپ کے تو مجھ سے ناراض ہونے والا، مجھے ڈانٹنے والا کون تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا۔ اب آپ سمجھ نہیں رہے سائم بھائی، مجھے جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ یہ بول کے ہیر بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ ہیر کے بھائی کہنے پر سائم اس تک آیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ماں کے علاوہ وہ جس وجہ سے تم یہاں سے جانا چاہ رہی ہو، میں وہ وجہ جانتا ہوں۔ سائم کے بولنے پر ہیر نے گھبرا کے سائم کو دیکھا تھا۔ میں سب جانتا ہوں ہیر، زوہان مجھے سب بتا چکا ہے اپنے اور تمہارے بارے میں۔ بے فکر ہو تم، اب تمہارا بھائی کھڑا ہے تمہارے ساتھ۔ اگر تم زیان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا، تمہاری مرضی کے بنا۔ یہ میرا وعدہ ہے اپنی بہن سے۔ سائم نے یہ کہہ کر ہیر کو بہت احترام سے اپنے گلے لگایا۔ جب ہیر بلک کے رو پڑی اور کہا، مجھے نفرت ہے بھائی زیان سے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہیر کی بات سن کر سائم خاموش رہا تھا۔ زیان کا ہیر کے لیے تڑپنا اس سے چھپا نہیں تھا، مگر وہ وہی کرے گا جو ہیر کہے گی، وہ یہ سوچ چکا تھا۔ سالوں بعد ملی اپنی اس بہن کو وہ اپنے بچپن کے دوست پہ فوقیت دے چکا تھا۔ اظہر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نمرا بیگم انہیں چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ آپ نے ابھی تک شاہ جہان سے معافی نہیں مانگی۔ مجھے اس نے معاف کر دیا تو آپ کو بھی آگے کی بات نمرا بول نہیں پائی تھی۔ نمرا، کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو بانٹنا۔ میں بچپن سے محبت کرتا ہوں شاہ جہان سے، مگر کیا کیا اس کے ساتھ؟ دوسری بیٹی کے پیدائش پہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتی۔ کہاں گئی تھی اس وقت میری محبت جب میں تم سے محبت کے وعدے کر رہا تھا؟ میں اگر اس سے معافی مانگ لوں تو بظاہر وہ مجھے معاف کر دے گی، مگر دل سے یہ بات شاید نہیں نکال پائے گی کہ میں اس کی محبت میں شرک کیا ہے، اس کی محبت میں کسی کو حقدار بنایا ہے۔ اپنی جگہ میں ہوتا تو شاید اسے چھوڑ چکا ہوتا۔ اظہر صاحب کی بات سن کر نمرا رونے لگی۔ سب میری غلطی ہے، کاش میں امی نہیں مرا، اب خالہ اچھی جگہ ہیں، ہمیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ جو ہوا اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم تھی میری قسمت میں، میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے، میری طرف دیکھ لیتی ہے، بس بہت ہے، اتنی سزا تو بنتی ہے میری۔ اظہر صاحب کے لہجے میں ان کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک بار پھر نمرا بیگم پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ ان دونوں کے درمیان نہ آتی۔ کیا بات ہے بھائی، بہن مل گئی ہے؟ بہن کیا ملی، اب بھول گئے ہیں آپ مجھے۔ سائم عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو لان میں اسے زیان نے روک لیا تھا۔ سائم نے زیان کی بات پر مسکرا کے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا بہت مصروف تھا، اگر میں نہیں آیا تو تم مجھ تک آ جاتے۔ زیان مسکرایا، ہیر کو تو پہچان چکے ہوں گے آپ؟ جب پہلی بار اسے موت کے منہ سے بچایا تھا جب ہی پہچان گیا تھا۔ موت کے منہ سے مطلب؟ زیان نے گھبرا کے پوچھا تھا۔ زیان کے پوچھنے پر سائم نے اسے خوشبو بیگم کے فلیٹ والا قصہ سنایا تھا۔ سائم کی بات سن کر زیان چپ ہو گیا تھا، جبکہ ایک بار پھر سائم نے کہا، اس کی اس نفرت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ جو تم سے کرتی ہے۔ مجھ سے اس نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر شاید اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات نہیں بتائی اس نے؟ زیان کی شدت پسند لہجے پر سائم کے ماتھے پر تیوریاں چڑھیں۔ اس نے بھی زیان کے ہی انداز میں اسے کہا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ سائم کی بات پر زیان طنزیہ مسکرایا اور کہا، اچھا یعنی آپ اپنی کل کی ملی بہن کو بچپن کے دوست پہ فوقیت دے دی؟ چلو اچھا ہے جو ہوا، اب سارے لحاظ مروت سائڈ میں رکھ کے ہوگا۔ ایک بات آپ بھی سن لیں ہیر کے بھائی صاحب، سائم بھائی، میں نے بھی اپنی محبت کی قسم کھائی ہے کہ وہ میرے ہی رہے گی۔ یہ بول کر زیان جانے لگا جب پیچھے سے سائم نے کہا، اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اس کے ہر راستے پہ میں ملوں گا۔ زیان نے بنا مڑے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہر اس چیز کو رون دوں گا جو میرے اس کے درمیان میں آئے گی۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ بازل نے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اپنی شیروانی پسند کر لیتے تم نکاح کی؟ آپ دیکھ لیں ڈیڈ، جو آپ کو پسند ہو میں وہی پہن لوں گا، بازل نے اس کے سامنے بہت احترام سے کہا تھا۔ نکاح تمہارا ہے بازل، میں کیسے پسند کروں تمہارے لیے کچھ؟
کیوں ڈیڈ؟ لڑکی بھی تو آپ نے پسند کی ہے، جبکہ زندگی مجھے گزارنی ہے، تو پھر کپڑے بھی آپ سلیکٹ کر لیں۔ کیا ہوا اگر پہننے مجھے ہیں؟ یہ کہہ کر بازل کمرے میں رکا نہیں تھا۔ بابر صاحب کی بات سن کر بازل کی بات سن کر بابر صاحب وہیں جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کے دماغ میں بازل کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اپنی سوچ میں اتنے گم تھے کہ ان کے موبائل پر جب کس سے سارا کے ڈیڈ کی کال آ رہی تھی مگر انہیں ہوش نہیں تھا۔ نفیسہ بیگم نے کمرے میں آ کے ان کے موبائل کی آواز سن کر آئی، مگر انہیں سوچوں میں غرق دیکھ کے انہیں جھٹکا لگا تھا۔ انہیں ڈرتے ڈرتے بابر صاحب کا کندھا ہلایا۔ بابر۔ ہاں کیا ہوا؟ کب سے آپ کا موبائل بج رہا ہے؟ نفیسہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ موبائل؟ بابر صاحب نے جب اپنا موبائل چیک کیا تو سارا کے ڈیڈ کی 30 سے بھی زیادہ کالز تھیں۔ انہوں نے فوراً کال کی۔ سارا کے ڈیڈ بولتے جا رہے تھے اور بابر صاحب کو لگا پورا کمرہ گھوم رہا ہے۔ نفیسہ بیگم ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ کال کٹتے ہوئے بابر صاحب نے کہا، نفیسہ؟ ہاں بابر، کیا ہوا؟ کیا بول رہے تھے بھائی صاحب؟ نفیسہ، سارا نے کورٹ میرج کر لی ہے اپنے کزن سے۔ کیا؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کل نکاح ہے بازل کا، پورے خاندان آئے گا، ہم کیا جواب دیں گے بابر سب کو؟ نفیسہ، فہیم اور حاجرہ کو بلا کر لاؤ فوراً۔ یہ بولتے ہوئے بابر صاحب کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ نفیسہ بیگم کو ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور دوڑتی ہوئی گئیں اور ان لوگوں کو بلا کے لائی تھی، مگر ان کے ساتھ ہنزا بھی تو تھی جو آج گھر پہ تھی۔ ہنزا نے فوراً بابر صاحب کا بلڈ پریشر چیک کیا جو حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ تایا جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے آپ کا؟ ہنزا کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ فکر بھی تھی۔ وہ بہت غور سے ہنزا کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اپنے گھر کے ہیرے کو ٹھکرا کے انہوں نے کوئلہ چنا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ آ جائے نا بہزاد۔ شانزے تم جاؤ نا، میں نے کب روکا ہے؟ آرام سے خود بھی نہاؤ سوئمنگ پول میں، پلیز آپ بھی آئیں نا۔ شانزے تنگ مت کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ تم جاؤ نیچے، میں مرتضیٰ کو بول دیتا ہوں سارے گارڈز وہاں سے ہٹا دیں۔ تم سکون سے عاشر کے ساتھ انجوائے کرو۔ عاشر سو رہا ہے، پلیز یار تنگ نہ کرو، جاؤ نا انجوائے کرو۔ شانزے نے جب اسے کال پہ بزی دیکھا تو خاموشی سے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں نہانے گھس گئی۔ بہزاد نے ایک نظر واش روم کے بند کمرے کو دیکھا اور پھر کال پر موجود آدمی کو بعد میں کال کرنے کا کہہ کے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ بہزاد نے اپنی شرٹ اتاری اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ شانزے جو شاور کے نیچے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ واش روم میں بہزاد آ چکا ہے۔ شانزے کو دیکھ کر بہزاد نے واش روم کا دروازہ لاک کیا اور خاموشی سے جا کے شانزے کی کمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ شانزے کا دل اچھل کر ہرٹ میں آ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہزاد اس کے ساتھ پیچھے واش روم میں آئے گا۔ بہزاد نے اس کا رخ دھیرے سے اپنی طرف موڑا مگر شانزے کا نگاہ اٹھا کر بہزاد کو دیکھنا محال تھا۔ شانزے کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بہزاد کی قربت محسوس نہیں کی تھی، مگر اس طرح سے نہیں۔ بہزاد اسے مکمل اپنے آپ سے لگایا اور شاور کے نیچے موجود باتھ ٹب کا نلکا کھول دیا۔ شانزے نے بہزاد کی کمر کو مضبوطی سے تھاما، اس کی انگلیاں بھی کپکپا رہی تھیں۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا بیوی شوہر کے ساتھ نہاتے ہوئے اتنا شرماتی ہے۔ بہزاد کا ایسا بولنا تھا جب شانزے نے آنکھیں بند کر کے اسے سینے سے لگتے لگتے کہا، آپ بہت بے شرم ہیں بہزاد۔ ہیں بے شرم؟ میں نے کیا کیا بے شرمی کی؟ بتانا ذرا۔ بہزاد اس کی جھجک مٹانے کے لیے اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جس حالت میں وہ اسے چپکی کھڑی ہے کبھی بھی نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھے گی۔ ویسے ایک بات ہے، یہ تمہارے کمر کے نیچے جو تل ہے وہ اس سے پہلے کہ بہزاد کچھ اور بولتا، شانزے نے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ بہزاد پلیز نہ کریں، کوئی شوہر ایسا کرتا ہے جب اس کی بیوی نہا رہی ہو؟ بہزاد نے اس کے ہاتھوں اپنے لبوں سے ہٹائے اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کہا، اوروں کا پتہ نہیں مگر بہزاد راجپوت کرتا ہے اپنی جان سے عزیز بیوی کے ساتھ۔ یہ بول کر بہزاد اسے گود میں اٹھائے پانی کے ٹب میں لیٹ گیا۔ بہزاد نے شانزے کی کمر پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے بہزاد کے پیار میں شدت آنے لگی جس سے شانزے ڈرتی تھی۔ بہزاد ایک بار پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ شانزے ابھی تک بہزاد کے سینے سے لگی تھی۔ شانزے نے اپنا آپ بہزاد کے حوالے کیا ہوا تھا۔ بہزاد، آپ کو نہیں لگتا ہمارا نہانا ہو چکا؟ بہزاد نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، اچھا مگر ابھی تو تم بڑی مچھلی پڑی تھی میرے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے نہانے میں۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، آج کے بعد میری توبہ جو آپ کو نہانے کا بولوں۔ شانزے کے کہنے پر بہزاد کو اس پہ بہت پیار آیا۔ اس نے شانزے کی گردن پہ اپنے لب رکھ کے اسے خود سے آزاد کیا اور کہا، اب تم سکون سے نہاؤ، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بہزاد نے اسے ٹب میں چھوڑا اور خود واش روم سے نکل گیا۔ بہزاد کے جاتے ہی شانزے ایک بار پھر شرمانے لگی۔
بازل گھر میں آیا تو ہنزا کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ بازل ایک دم چونکا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے نکاح کے دن بہت روئے گی، مگر گھر سے چلی جائے گی، مگر وہ تو یہاں انجوائے کر رہی تھی اس کا نکاح۔ ہنزا جو اپنی مہندی سے لبریز ہاتھوں کو سنبھال کے چل رہی تھی، اس کے سامنے بازل کو کھڑے دیکھ کے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ہنزا کی اس حرکت پر بازل کی آنکھیں بھینکنے لگی اور وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ اس نے غصے میں کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا، مگر یہ ہی اس کی بس میں نہیں ہوئی۔ اس نے فوراً ہنزا کے کمرے کی راہ لی تھی۔ ہاں لگوا لی مہندی۔ دیکھو، ہنزا ہارون سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب بازل کسی طوفان کی طرح آیا تھا۔ ہنزا جو ہارون کا آگے پیچھے کر کے اپنی مہندی دکھا رہی تھی، بازل کے ایک دم سے سامنے آنے پر ہنزا نے ہارون سے کہا، ہارون میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ بازل کا تو مانو خون ہی کھول گیا۔ اس نے ہنزا کا موبائل لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کیسے تم میرے کمرے میں آئے، اور یہ میرا موبائل واپس کرو۔ ہنزا کے بات کہنے پر بازل نے نہ موبائل زور سے سامنے دیوار پر دے مارا، مگر ہنزا ایک دم ریلیکس رہی۔ اسے اندازہ تھا بازل کچھ ایسا ہی کرے گا۔ بازل نے یہی بس نہیں کیا، اس نے مہندی سے لبریز ہاتھوں کو جیسے ہی تھامنا چاہا، وہیں ہنزا نے اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا، ٹچ نہیں کرنا مجھے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بازل کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو کے آیا ہے۔ اسے ہنزا کی دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بازل نے قریب آ کے اسے کمر سے تھام کر خود سے قریب کیا اور کہا، تو آج تم نے یہ مہندی اپنے یار ہارون کے لیے لگا لی ہے، اس کی فرمائش پہ لگائی ہے؟ ایسا بولتے ہوئے بازل کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ہاں لگائی ہے، اپنے یار کے لیے مہندی۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یہ بول کر بازل نے غصے میں اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں جو پل پل مر رہا ہوں تمہارے نہ ملنے سے۔ تم میری بچپن کی محبت ہو ہنزا، اور تم بھی مجھے بچپن سے چاہتی ہو، اور پھر تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں؟ ہاں کرتی تھی تم سے محبت، بے تحاشا محبت کرتی تھی، بلکہ عشق ہو گیا تھا تم سے، جبھی تو بنا جھجک کے تمہارے قریب تمہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تمہاری نیت صاف ہے، تمہارے دل میں ہنزا فہیم کے لیے صرف محبت ہے، مگر تمہیں تو میرے جسم کی ہوس تھی۔ جبھی اس دن تم میری عزت کے ساتھ کھیلنے والے تھے۔ یہ بولتے ہوئے ہنزا کے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ بازل نے اس کے بال چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، تم نے بھی تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ بازل نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہنزا نے دوبارہ سے خود سے دور کیا اور کہا، تو اس کا مطلب تم مجھ سے میری عزت چھین کر اس پر اپنی محبت کا جھنڈا گاڑو گے؟ مجھے نفرت ہے تم سے بازل، ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی۔ میری محبت کی یہ عزت تھی تمہاری نظر میں کہ تم نے میری جگہ کسی اور کو دے دی؟ بازل نے اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جو چاہے سمجھو، یہاں سے ابھی نکلو۔ ہنزا اسے دھکے دینے لگی۔ بازل نے غصے میں ایک زوردار مکہ سامنے ڈریسنگ کے شیشے پہ مارا تھا۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر ہنزا کی نظر اس کے ہاتھ سے نکلنے والے خون پہ تھی۔ بازل نے ایک بار پھر ہنزا کے قریب آ کر کہا، نئی محبت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر بازل کمرے سے جانے لگا جب ہنزا نے بھی پیچھے سے کہا، تمہیں بھی نکاح مبارک ہو۔ بازل ہنزا کے کمرے سے نکلا تو اپنی ماں کو کھڑے پایا تھا۔ بازل نے ایک پرشکوہ نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ریش ڈرائیونگ کر کے وہ سی سائڈ کی سب سے خاموش جگہ پر جا کر چیخ کے رونے لگا۔ اس کے نمبر پر گھر سے باری باری سب کال کر رہے تھے، مگر اس نے کسی کی بھی کال نہیں اٹھائی۔ بازل کے سامنے بار بار ہنزا کو مسکراتا چہرہ آ رہا تھا، جس مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ہارون سے ویڈیو پر بات کر رہی تھی۔ بازل نے اپنا موبائل نکالا، اپنی اور ہنزا کی وہ پک نکالی جو پرائیویٹ فولڈر میں تھی، جس پک میں بازل ہنزا کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ بازل تصویر دیکھ کر ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ نادان دل ہے ڈھونڈتا قربت تیری، تصویر میں ممکن نہیں ہے تجھ کو بھلانا، دیکھے خدا دو آشکا دیا تباہیاں، یہ بڑی لمبیاں سی جدائیاں۔ ایک بار پھر بازل کا موبائل بجنے لگا، مگر اس بار اس کے نمبر پر وحاج کی کال تھی۔ بازل نے کال اٹھائی تو اس سے پہلے کہ بازل کچھ بولتا، وحاج بول پڑا، او بھائی کہاں ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے۔ آپ پہنچ گئے؟ ہاں۔ کب آئے گا؟ بس آ رہا ہوں۔ بازل کی کال کاٹتے ہوئے وحاج نے اپنے برابر میں بیٹھے نفوس کو دیکھا، مگر وہ نفوس خاموشی سے وحاج کے برابر میں سے اٹھ گیا۔ ویسے ہیر تمہاری چوائس بہت اچھی ہے۔ ہیر نے صنم کے ہاتھ پر
کی بات پر مسکرا کر کہا، مگر بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کے لیے سب سے گھٹیا چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ ہیر کی بات سیدھی صنم کے دل پہ لگی تھی۔ اسے شروع دن سے ہی ہیر بہت افسردہ لگی تھی۔ اس کی آنکھوں نے کبھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ ویسے بازل کے نکاح کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ صنم کے کہنے پر ہیر مسکرائی اور کہا، ہاں میں تو خیر جا بھی نہیں رہی، مگر سائم بھائی نے زبردستی کہا چلنے کو، تو اسی وجہ سے تھوڑی سی شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ سائم کا نام سنتے ہی صنم کی آنکھوں میں غصہ بھرنے لگا، مگر فی الحال اس نے اپنے دل و دماغ سے سائم کا خیال جھٹکا اور کہا، اچھا شانزے، میں شانزے سے پوچھتی ہوں کہاں تک پہنچی، پھر ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے پوچھ لو، میں جب تک سامنے اسٹال سے چوڑیاں لے لوں۔ یہ چوڑیاں لے کر مڑی تو شانزے آ چکی تھی۔ تینوں نے ہائپر اسٹار میں بنے فوڈ کورٹ میں لنچ کرنے کا سوچا تھا۔ تینوں اپنے آرڈر دے کے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہیر کافی گھل مل گئی تھی ان دونوں سے۔ شانزے کی سٹوری صنم ہیر کو سنا چکی تھی۔ اس نے بہت اشتیاق ہو رہا تھا پرسنلی بہزاد سے ملنے کا۔ وہ لوگ کھانے میں مگن تھے جب صنم کو کسی نے پکارا تھا۔ صنم، اپنے نام کی پکار پر جب صنم نے پلٹ کر دیکھا تو نہال کھڑا تھا۔ ارے آپ، صنم نے بھی مسکرا کے نہال سے کہا تھا۔ آپ تو عید کا چاند ہو گئی، نہ کال کی نہ کوئی بات۔ نہال کے شکوے پر صنم مسکرائی اور کہا، ایکچولی آپ کا کارڈ مجھ سے مس ہو گیا تھا۔ شانزے اور ہیر دونوں بڑے اشتیاق سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم نہال کی نظر ہیر اور شانزے پہ پڑی تو وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ نہال کے چپ ہوتے ہی صنم کی نظر نہال پر پڑی جو ہیر اور شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، میں تعارف کروانا بھول گئی، یہ ہیر اور یہ شانزے ہیں، دونوں میری بیسٹ فرینڈز اور کزن ہیں۔ السلام علیکم، خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے۔ ہمیں بھی، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ نہال تھوڑی دیر ان دونوں کے ساتھ بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا، مگر صنم کو اپنا نمبر دینا نہیں بھولا تھا۔ ہیر کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ اسے صنم اور شانزے کے ساتھ ٹائم گزار کر کافی اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے اور سائم کے لیے اچھی سی کافی بنا رہی تھی جب زیان کچن میں پانی لینے آیا اور ہیر کو دیکھ کے اس کے موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ لائٹ پرپل اور وائٹ کلر کے سادے سے سوٹ میں اپنے بالوں کو فولڈ کیے، ہلکا سا کیچر لگائے، وہ مگن انداز میں کافی بنا رہی تھی، ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہی تھی۔ زیان کا دل کیا شدت سے اسے اپنے سینے سے لگانے کا، مگر فی الحال اس نے اپنی اس خواہش کو سائڈ میں کیا اور بنا آواز کے بھیڑ کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ ہیر جو اتنی مگن انداز میں کافی مگوں میں نکال رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زیان اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ زیان نے بہت آرام سے جھک کر اچانک ہیر کے گال کو چوم لیا۔ ہیر اس آفت پہ ایک دم بوکھلائی، مگر زیان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہیر کا دل کیا کہ گرم گرم کافی اس کے منہ پہ پھینک دے۔ یہ کیا بےہودگی ہے، ہیر نے دان پیس کر کہا تھا۔ اسے بےہودگی نہیں پیار کہتے ہیں، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ایک کپ مجھے بھی کافی بنا دو۔ ہیر نے اسے مکمل اگنور کر کے کافی کے مگ ٹرے میں رکھنے لگی تھی۔ زیان دیکھ رہا تھا، اس کے گال ایک دم ریڈ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے زیان کچھ اور کہتا ایک دم سائم آ گیا تھا۔ اس نے کہا، ہیر جی بھائی۔ سائم کی آواز سن کر ہیر کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ کوئی مسئلہ؟ ہاں مسئلہ ہے نا، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر۔ زیان کے جملے پر سائم نے گھور کر زیان کو دیکھا اور کہا، مسئلہ نمٹانے میں بہت ماہر ہوں زیان بھائی، میں جا رہی ہوں، آ جائیے گا کافی پینے، فالتو لوگوں کے منہ نہ لگے۔ ہیر کے کہنے پر سائم نے گھور کر زیان کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اس سالے کا تو کچھ کرنا پڑے گا، اچھا خاصا اپنی بیوی کو کس کرنے والا تھا میں، کس تو میں آج لے کر رہوں گا۔ بازل بالاج کے سامنے صرف روئے جا رہا تھا۔ ارے یار بازل بس کرو، مرد ہو کر اتنا رو رہے ہو۔ وہاج کی بات پر بازل کو پتنگے لگ گئے اور اس نے تقریباً غصے میں کہا، بھائی محبت جب رلانے پہ آتی ہے نا، مرد عورت نہیں دیکھتی، اور کہاں کا اصول ہے یہ کہ رونے کا حق صرف عورت کو ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ بالاج نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے سوچا ہے نکاح کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھوں، نہ اتنی ہمت ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کو دوں۔ بالاج بھائی، کیوں ماں باپ نہیں سمجھتے کہ اولاد کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، ان کو نہیں، ہمیں کیوں نہیں حق دیتے اپنی مرضی کے ساتھی کے انتخاب کا؟ کوئی بھی قسم دے دیتے ہیں، کبھی کوئی مجبوری ہمارے سامنے لا کھڑی کر دیتے ہیں، کیوں ہمیں حق نہیں دیتے فیصلہ کرنے کا؟ مجبوری میں جوڑے رشتے، بے دلی کے رشتے صرف نبھائے جاتے ہیں، محسوس نہیں کیے جاتے۔ بازل اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا، مگر بالاج جا کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے پانی پینے کے غرض سے ہیر اٹھ کر
کچن میں گئی تو وہاج صاحب کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ میں بنا دیتی ہوں چائے، ہیر نے بہت جھجک کے ساتھ یہ بات کہی تھی۔ ہیر کے کہنے پر بالاج نے کہا، نہیں نہیں بنا لوں گا، بس یہ بتا دو خوشبو چینی کم پیتی ہے یا زیادہ؟ آنی اس وقت چائے نہیں پیتی۔ ہیر کو کافی حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ اصل میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پوری رات جاگ جاگ کر اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے اور ابھی بھی جاگ رہی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ وہاج صاحب کے بولتے ہی ہیر بھی رونے لگی۔ وہاج صاحب جانتے تھے کہ وہ بھی خوشبو کے بغیر نہیں رہ سکتی، بس غصے میں اسے دوری بنائے ہوئے ہے۔ اس کا غصہ اپنی جگہ صحیح تھا، اس کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ ہیر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، شاید زیادہ کہنے کا حق میرے پاس نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا اس نے پہلے ہی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ تم سے اگر اپنا اور تمہارا رشتہ چھپایا تو صرف اس ڈر سے کہ کہیں تم اسے چھوڑ کر میرے پاس نہ آ جاؤ، ورنہ اپنی ماں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا وہ لمحہ جب وہ اپنی اولاد سے اس کا اور اپنا رشتہ چھپائے، اور اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ مجبوری کی انتہا پہ ہوتی ہے۔ وہاج صاحب کی باتوں سے ہیر اور زیادہ رونے لگی۔ جب وہاج صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور وہ جو باپ کی آغوش سے محروم تھی، ان کے گلے لگتے ہی بلک بلک کر رونے لگی۔ بالاج صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، اگر اس وقت میں مجبور نہ ہوتا آج معاملات کچھ اور ہوتے۔ ہیر نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بہت غلط ہوا تھا، مگر اللہ نے مجھے اس کے بدلے سارے رشتے بھی تو دے دیے۔ اب میں ناشکری کروں تو اللہ ناراض ہوگا۔ مجھے اب کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے پاپا۔ ہیر کے پاپا کہنے پر وہاج صاحب نے آگے بڑھ کر بہتی آنکھوں کے ساتھ ہیر کی پیشانی کو چوم لیا تھا۔ آئیں اب آپ کی بیوی کا بھی سر درد کم کریں۔ ہاں چلو چائے نکال لو۔ میں نہیں پاپا چائے نہیں، اب انہیں ہیر کی ضرورت ہے۔ وہاج صاحب اور ہیر کمرے میں پہنچے تو خوشبو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ ہیر آگے بڑھ کے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے خوشبو بیگم نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا تو ہیر کو اپنے پاس دیکھ کر ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ ہیر نے ان کا ہاتھ سیدھا کیا اور اس سے چپک کر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہیر کے اس عمل سے خوشبو بیگم نے اور آواز سے رونا شروع کر دیا۔ یہ ہیر کا بچپن کا طریقہ تھا، جب بھی وہ خوشبو سے ناراض ہوتی تھی تو مان بھی خود ہی جاتی تھی یہ عمل کر کے۔ خوشبو بیگم نے بھی ہیر کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ ماما بس اب نہیں روئیے گا یار، کتنا روئیں گی؟ سائم کی آواز آتے ہی وہاج صاحب نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تو ہیر اور خوشبو کی نگاہ بھی گیٹ پہ گئی تھی۔ سائم کو دیکھتے ہی ہیر اور خوشبو بھی اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ خوشبو بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے سائم کو اپنے پاس بلایا تو وہ بھی تیزی سے ان تک آیا تھا۔ خوشبو بیگم نے اسے بھی فوراً اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ خوشبو بیگم کے ایک طرف ہیر تھی تو ایک طرف سائم، جب ان کی نظر وہاج کی طرف گئی تھی۔ وہاج صاحب ان کو دیکھ کر آج دل کھول کے مسکرائے بھی تو تھے۔ خوشبو بیگم بھی مسکرا پڑی۔ خوشبو بیگم کو مسکراتا دیکھ کر وہاج صاحب نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ بے شک میرے رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہائے آپی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، میرے چنو منو آنے والے ہیں۔ صنم نے کوئی تیسری بار یہ بات کہہ رہی تھی۔ صنم کی خوشی دیکھ کر شاہجہان اور اس کی ساس دونوں مسکرائے جا رہے تھے۔ بس شاہجہان، اب صنم کے بارے میں بھی کچھ سوچو، اسے بھی اپنے گھر کا کرو۔ ہاں خالہ، اب یہی کرنا ہے۔ کہاں ہو میڈم؟ میں کے آتے ہی شوہر نامدار کو بھول گئی۔ رات کو عطرت لیٹی تو وہاج کی کال آنے لگی تھی۔ آپ بھولنے والی چیز ہے۔ بالاج جو سب کے ساتھ نیچے تھی تو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ موبائل بھی میرا کمرے میں تھا۔ اچھا جی، آپ کب آئیں گے؟ ابھی تو بازل کے ساتھ ہوں، اس کا رو رو کے برا حال ہے۔ مطلب؟ عطرت نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، کل میں آتا ہوں، صبح پھر بتاتا ہوں۔ اوکے۔ اچھا سنو، عطرت جیسے ہی فون رکھنے لگی بالاج نے کہا تھا، جی آئی لو یو۔ وہاج کے کہنے پر عطرت شرمائی اور ریٹرن کہا، آئی لو یو ٹو۔ ارے یار پاپا، یہ لیڈیز تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتی ہیں، سائم نے ٹائم دیکھتے ہوئے چڑ کے کہا تھا۔ بس بیٹا کیا کریں، اظہر صاحب اور نمرہ تیار ہو کر آئے اور ان کے پیچھے خوشبو بھی آئی، جو بلیک سمپل ساڑی میں کہیں سے بھی جوان لڑکی کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں صاحب کو لگا وقت سالوں سال پیچھے چلا گیا۔ ان کی نظر میں اپنے لیے ستائش دیکھ کر خوشبو نے شرما کر گردن جھکا لی تھی۔ جب سائم نے کہا، اگر آپ دونوں کا ایک دوسرے سے اشارے والی محبت کا اظہار ہو گیا ہو تو آپ لوگ جانا پسند کریں گے، ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ سائم کے کہنے پر وہاج نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، آنے دے بیٹا، تیرا بھی وقت
پھر پوچھوں گا۔ وہاں صاحب کی بات سن کر وہاں سبھی ہنسنے لگے تھے۔ سبھی آگے پیچھے نکلے جب سائم اور ہیر بھی نکلنے لگے۔ زیان نے آواز دے کر کہا، بہن بھائی کے رشتے کے علاوہ اور بھی کوئی رشتہ ہے سائم بھائی؟ زیان کے کہنے پر وہ دونوں پلٹے، مگر زیان کی نظر بلیڈ ریڈ ڈریس میں ملبوس ہیر پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا تھا۔ سائم اس کے دل کی کیفیت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہیر اسے ایک موقع دے، مگر اس معاملے میں وہ صرف سوچ سکتا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا، اور وہ ہر حال میں وہی کرے گا جو ہیر کہے گی۔ آ جاؤ، منع نہیں کیا تمہیں۔ بھائی یہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی گاڑی میں۔ زیان نے ایک نظر پھر اپنی پٹاخہ کو دیکھا جو سج دھج کر پوری بوم لگ رہی تھی۔ ہیر کے اس طرح کہنے پر زیان مسکرایا اور کہا، اب آپ میری اس پھول جڑی کو لے جائیں، میں آ جاؤں گا بائک پہ۔ زیان کے جملے پر ہیر سائم کے سامنے سوائے مٹھیاں بیچنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکی۔ زیان خاموشی سے بائک پر چلا گیا۔ آنے دیتی اسے بھی، ساتھ تھا تمہارے، میں ساتھ تھا تمہارے، کچھ کہتا نہیں تمہیں وہ۔ سائم کو افسوس ہوا زیان کے اس طرح ساتھ نہ چلنے پر، اور کیوں نہ ہوتا بچپن کا دوست جو تھا۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس گھٹیا انسان سے۔ ہیر میں خالی بول رہا ہوں یار، نام بھی مت لے اس کا میرے سامنے۔ بہت جلد میں پاپا کو بتا دوں گی، سب کچھ وہی دلوائیں گے اسے طلاق لینے کے بعد بھول جاؤ زیان کو بھول جاؤ گی زیان کو، آسان ہے تمہارے لیے۔ سائم کی بات پر ہیر نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کی اور کہا، عورت سب برداشت کر سکتی ہے، بس 3 چیزیں نہیں بھائی، ایک اس کی محبت میں شراکت، دوسرا دھوکہ، تیسرا اپنی ذات کی دھتکار۔ ہیر کی بات سن کر زائم کے سامنے چھن سے صنم کا چہرہ آیا تھا۔ بازل آج خاموش تھا، بالکل خاموش۔ صبح اس نے شدت سے چاہا کہ وہ ایک بار ہنزا کو اپنے گلے سے لگائے، آخری بار، مگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب تھی۔ خوشبو بیگم خاموشی سے شاہ جہان کے گلے لگی تھی۔ نیرا شاہ جہان بہت خوش تھے اپنی دوست کے لیے۔ ابھی یار کہاں ہو بی ایم؟ خود تو لیٹ ہوئے اور میری دوست کو بھی لیٹ کروا دیا، جلدی کرو۔ صنم ہال کے اندر آتے ہوئے بہزاد سے بات کر رہی تھی جب اس نے اپنے سامنے سے آتے سائم کو نہیں دیکھا، نہ سائم نے اس کو، جو اپنا موبائل چیک کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دونوں کی ایک دم ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ صنم گرتی، اس نے بنا دیکھے ٹکرانے والا کون ہے اس کے کرتے کے کالر کو تھاما تھا۔ اف، شکر ہے بچ گئی، یہ بول کر صنم جس نے نظر اپنے سامنے والے شخص پہ ڈالی جس کا ہاتھ صنم کی کمر پر تھا۔ صنم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، بہت کچھ اس کے سامنے ایک بار پھر چلنے لگا تھا، جبکہ سائم فرصت سے صنم کو دیکھنے میں مگن تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ اس کے سامنے اتنے قریب آئی تھی، کتنے دنوں بعد سائم نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ سائم ہیر جیسا ڈریس پہنے ہوئے تھی اور صنم ہیر جیسا ڈریس پہنے ہوئی تھی۔ وہ اس پر اس کی تیاری سائم وہاج کو ساکت کرنے کے لیے کافی تھی۔ صنم نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ بازل خاموشی سے اسٹیج پر پھولوں کے پردے کے اس پار بیٹھا تھا اور اس کے اس پار ہونے والی دلہن کے ساتھ ہیر، شازے، عطرت اور صنم۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ بابر، کیا آپ کو ہنزا فہیم سے 10 لاکھ روپے مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ بازل اتنا سن تھا کہ اس نے مولوی صاحب کے بولنے کے باوجود دلہن کا نام صحیح سے نہیں سنا، نہ جواب دیا۔ ایک بار پھر قاضی صاحب نے اپنا جملہ دہرایا۔ اب بھی بازل سن بیٹھا تھا جب وہاج نے زور سے کہا، لگتا ہے بازل کو ہنزا فہیم سے نکاح قبول نہیں۔ ہنزا نام سنتے ہی بازل جو سن تھا ایک دم چونکا۔ پہلے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاج کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے پھول کے پردے کے پیچھے بیٹھی دلہن کو، جو گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے نظر نہیں آئی تھی۔ بازل نے اپنے برابر میں بیٹھے قاری صاحب سے ہکلاتے ہوئے کہا، دلہن کا کیا نام لیا آپ نے؟ قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے ہر شخص کا کہکا نکلا تھا۔ ارے قاضی صاحب، ایک بار پھر ہماری ہونے والی بھابھی کا نام پکاریں۔ سائم کے کہنے پر صنم نے اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر فوراً نگاہ جھکا گئی تھی۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا۔ سارا کی جگہ ہنزا کا نام سن کر بازل نے پہلے حیران ہو کے وہاج کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری اور پھر اپنے
بابا بابر صاحب کو، جنہوں نے مسکرا کے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ بازل کی آنکھیں ایک دم برس پڑی تھیں۔ وہ رو بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ ہنزا اس پار سے بہت غور سے بازل کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بھئی ہاں کہہ دو بازل یار، صنم نے پردے کے اس پار سے آواز لگائی تھی۔ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے ہنزا فہیم۔ بازل کے بولتے ہی سب کا یاہو کا نعرہ لگا۔ اب باری تھی ہنزا کی، سب کی نظریں ہنزا پر تھی۔ ہنزا نے ایک نظر سامنے دیکھا تو بازل اسے ہی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ہنزا نے پھر اپنے دائیں جانب دیکھا تو اس کے ماں باپ بہت ہی خوش کھڑے تھے اور وہ منتظر تھے کہ کب ان کی بیٹی ان کی خواہش کا احترام کرے۔ کبھی ایک خواہش ہنزا کی بھی تھی کہ بازل کے نام کی دلہن بنے، مگر حالات ایسے ہوئے کہ اس کی ایک خواہش اس کے دل میں دفن ہو گئی۔ ایک دن پہلے جب اپنے تایا کے معافی مانگنے پر، اپنے ماں باپ کے اصرار پر، ان کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے وہ اس نکاح کے لیے راضی تو ہو گئی تھی، مگر بازل کو پانے کے لیے اب اس کی چاہ نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت محبت سے بڑھ کے عزیز ہوتی ہے، اور یہی عزت اپنے محبت پانے کے چکر میں بازل داؤں پہ لگا چکا تھا۔ ہنزا نے آنکھیں بند کی اور کہا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک دم تالیوں کا شور بج اٹھا۔ ارے بھائی اب یہ نازک سا پردہ تو ان کے درمیان سے ہٹاؤ، ہمارا دلہا مچلا پڑا ہے اپنی دلہن کے دیدار کو۔ وہاج کے بولنے پر بازل کی طرف سے سائم اور ہنزا کی طرف سے صنم جلدی سے پھولوں کا پردہ سائیڈ میں کرنے لگے، جب اچانک سائم کے ہاتھ کے نیچے صنم کا ہاتھ آ گیا۔ سائم کو لگا سب کچھ ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ صنم نے بنا نگاہ سائم پر ڈالے اپنا ہاتھ تیزی سے سائم کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا۔ پھولوں کی دیوار ہٹ چکی تھی۔ بازل کو بہت جلدی تھی ہنزا کو دیکھنے کی۔ وائٹ کلر کا غرارہ پہنے جس پر گولڈن کام تھا، ہیوی گولڈن کلر کی جولری پہنے، سر پر ریڈ کلر کا دوپٹہ ڈالے، اور وہ گردن جھکا کے بیٹھی تھی۔ بازل کے قدم جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہے تھے اتنی ہی ہنزا کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ بازل نے آگے بڑھ کے ہنزا کا گھونگھٹ اوپر کیا تھا۔ ہنزا کو دیکھتے ہی بازل کے لب کھل کے مسکرائے تھے۔ اس کے لبوں سے فوراً نکلا ماشاءاللہ۔ اس نے فوراً جھک کر ہنزا کے پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے۔ بازل کی آنکھیں ایک بار پھر اپنی رب کی مہربانی پر بھیگنے لگی تھی۔ بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ایک دم جیسے ایک سکون سا اس کے سینے میں اتر آیا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کافی لوگ تھے وہاں، اسے تو بس اپنا سکون پانا تھا۔ سب نے اسے ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر پرجوش انداز میں تالیاں بجائی تھی۔ ہیر بہت غور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا تو بے دردی سے دو آنسو اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے، جنہیں بہت مہارت سے ہیر نے پونچھ ڈالا تھا، مگر زویان جس کی نظریں ہیر پر ہی تھی، اس سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا تھا۔ وہ جانتا تھا ہیر کے آنسوؤں کی وجہ ایک بار اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ دلہا دلہن سٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ بازل بار بار گردن گھما کے ہنزا کو دیکھ رہا تھا، مگر ہنزا نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ہارون اور ہنزا کے دوست اسے مبارکباد دینے سٹیج پر آئے۔ جب بازل کے گلے لگتے ہارون نے کہا، آئی ہوپ آپ مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہنزا میری بہن ہے۔ کل رات کو ہنزا اور بازل کی ساری باتیں ہارون سن چکا تھا۔ بظاہر ہنزا سمجھ رہی تھی کہ ہارون کی کال کٹ گئی ہوگی، مگر ہارون کال پر ہی تھا۔ ہارون یہ کہہ کر بازل سے الگ ہوا تو بازل نے اس کی بات پر اس سے معذرت کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہیر صنم اور شانزی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب ایک آواز پر تینوں پلٹی تھی۔ ارے ہیر آپ! جعفر بھائی آپ! ہیر انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 22-23 سال کا خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے تو لگا تھا اب دوبارہ اتنے ہونہار انٹیریئر ڈیزائنر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ان کی تعریف پر ہیر مسکرا کے شرمانے لگی تھی۔ ہیر نے صنم اور شانزی کا تعارف ان سے کروایا تھا۔ سائم نے جب ہیر کو کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو فوراً وہاں پہنچا اور جعفر کو دیکھ کے کہا، تو جانتا ہے ہیر کو؟ ہاں مگر تو کیسے جانتا ہے؟ میری بہن ہے۔ کیا سچ میں؟ جعفر ایک دم ہنس پڑا اور کہا، ارے سائم وہ جو تو بول رہا تھا نا میرے ڈیڈ کا آفس کس نے ڈیزائن کیا، یہ ہے مس ہیر۔ سائم خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شوق بھی ہوا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ہیر انٹیریئر ڈیزائنر ہے۔ جعفر سائم اور بازل کی انہی کا دوست تھا اور سائم بزنس کے حوالے سے بھی اسے جانتا تھا۔ سائم باتیں تو جعفر سے کر رہا تھا، مگر سائم کی نظر بار بار بھٹک کر گردن جھکائی صنم پر تھی۔ صنم جو سائم کی نظروں کے تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر چکی تھی اور وہاں سے چلی گئی، اور اس کے پیچھے شانزے بھی۔ سائم بہزاد کے بلانے پر اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔
اب ہیر اور جعفر آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہیر مسلسل مسکرا رہی تھی، اور تو زیان جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جعفر کا سر پاڑ دے۔ ہیر جعفر سے ایکسکیوز کر کے واش روم گئی تو اس کے پیچھے زیان بھی سب سے بچاتا ہیر کے پیچھے گیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اظہر صاحب کی آواز پر پانی پیتی شاہجہاں نے انہیں دیکھا اور ہاں میں گردن ہلائی، مگر بولی کچھ نہیں، جبکہ اظہر صاحب کا آج شدت سے دل کیا تھا رائل بلو کلر کے سوٹ میں شاہجہاں کو گلے لگانے کا۔ عطرت اور وہاج عطرت کی طبیعت کی وجہ سے جلدی چلے گئے تھے۔ زیان نے بہت کہا وہاج کو گھر چلنے کا، مگر وہ عطرت کو لے کے اپنے سسرال آ گیا تھا۔ ہیر واش روم سے نکل کر باہر نکلی، ہاتھ دھو رہی تھی جب پیچھے سے زیان کی آواز آئی تھی۔ کون تھا وہ؟ زیان کی آواز سن کر ہیر نے اسے اگنور کیا اور ہاتھ دھو کر وہ اسے اگنور کر کے جانے لگی تھی جب زیان نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں تم سے۔ ہیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، مجھے بکواس سننے کی عادت نہیں، رستہ چھوڑو میرا۔ ہیر میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں وہ لڑکا کون تھا؟ ہیر نے جھٹکے سے اپنا آپ کو اس سے چھڑوایا اور کہا، اپنا کام کرو، میری مرضی، میں کسی سے بھی بات کروں، کچھ بھی کروں، تمہیں حق نہیں ہے مجھ پہ حق جتانے کا۔ ہیر ایک بار پھر سے اسے اگنور کر کے جانے کے لیے آگے بڑھی تھی جب زیان نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا، مگر اس بار اس کی کمر کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ ایسا کرنے سے ہیر کے اوسان ختم ہونے لگے اور اپنے آپ کو زیان سے چھڑوانے لگی جب اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں شور کرنے لگی۔ زیان نے اسے خود سے قریب کیا اور کہا، مجھے تمہاری لپسٹک سے لبریز ہون بہت پسند ہے۔ اتنا کہہ کر زیان اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ہیر نے اسے دھکا دے کر جھٹکے سے اپنے آپ سے الگ کیا۔ تم کل بھی بے غیرت تھے، آج بھی بے غیرت ہو، گھٹیا انسان، ہمت کیسی ہوئی مجھے دوبارہ؟ زیان جس کا نشہ ہیر کے لبوں کو چومنے کے بعد ابھی بھی اترا نہیں تھا، جو ہیر کی بکواس کو اگنور کر کے پھر بھرپور انداز میں ہیر کے گردن پہ فوکس کیے ہوئے تھا، دوبارہ تیزی سے ہیر کی طرف بڑھا اور ہیر کو واش بیسن کے سلیب سے لگا کر اس کی گردن پہ جھک کے اسے چومنے لگا۔ ہیر کے اوسان ختم ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بھرپور طریقے سے زیان کے کندھے پر کاٹ لیا تھا۔ اس کے کاٹنے میں اتنی شدت تھی کہ زیان کی چیخ نکل گئی اور تکلیف سے کرانے لگا اور وہی اپنا کندھا چھوڑ کے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ہیر اسے ایسی تکلیف میں چھوڑ کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، سبھی اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، مگر اظہر صاحب آج شاہجہاں بیگم کے ساتھ گھر گئے تھے۔ صنم کو اچھا خاصا غصہ چڑھا تھا، مگر وہ دادی کی وجہ سے خاموش تھی۔ گھر پہنچ کر اظہر صاحب تھوڑی دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر شاہجہاں کے کمرے میں گئے تو وہ چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اتنی جلدی چینج کر لیا تم نے؟ اظہر صاحب کے جملے پر شاہجہاں بیگم ایک دم سٹ پٹائی تھی۔ ہاں، وہ مجھے عادت نہیں ہے ہیوی ڈریس کی۔ اظہر صاحب اپنا کرتا اتار کر وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئے اور غور غور سے شاہجہاں کو دیکھنے لگے، جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اظہر صاحب کی نگاہ سے وہ ابھی بھی کنفیوز تھی۔ کئی سالوں پہلے وہ ان نگاہوں کی عادت ختم کر چکی تھی۔ بیڈ پہ آ کے انہوں نے ایک نظر مسکرا کے اظہر صاحب کو دیکھا اور پوچھا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں، کیوں؟ وہ آپ مسلسل دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے مجھے لگا شاید کوئی بات کرنی ہے آپ کو۔ نہیں، بات تو نہیں کرنی، تم سے کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ شاہجہاں کے پوچھنے پر اظہر صاحب ان کے قریب آئے، بے حد قریب، اور انہیں سینے سے لگا کر لیٹ گئے۔ اظہر صاحب کی اس حرکت پر شاہجہاں بیگم بوکھلائیں اور کہا، اظہر صاحب یہ آپ پلیز شاہجہاں آج مت روکو، باخدا صرف سوؤں گا، اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گا، پلیز۔ اظہر صاحب کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ شاہجہاں بیگم منع نہیں کر پائیں۔ ماما پاپا کہاں ہیں؟ زیان جس کی شرٹ پر کندھے کی طرف ہلکا سا بلڈ نظر آیا تھا، جس کو چھپانے پہ وہ کامیاب ہو چکا تھا، نمرا بیگم کے کمرے میں وہ پائیوڈین لینے آیا تھا جب اس نے اظہر صاحب کو نہ دیکھ کے پوچھا تھا، زیان وہ کسی کام سے اپنے دوست کی طرف گئے ہیں، کیا پتہ صبح آئیں۔ نمرا نے بہت مہارت سے جھوٹ بولا تھا، تم یہ بتاؤ یہ پائیوڈین کیوں چاہیے؟ وہ ماما بائک سے ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا ران پر، تو بس اس پہ لگانا تھا۔ زیادہ تو نہیں لگی زیان؟ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ زیان پائیوڈین لے کر باہر نکلا، مگر اب اس کے قدم ہیر کے کمرے کی طرف تھے۔ ہاں، کل ملتے ہیں، مجھے ایک کام بھی ہے اپنی یونیورسٹی سے۔ ہیر صنم سے باتوں میں مصروف تھی جب ایک دم دروازہ کھول کر زیان اندر آیا تھا۔ زیان کو اندر آتے دیکھ کر ہیر کی رگیں تن گئی تھی۔ صنم، میں بعد میں تم سے بات کرتی ہوں، یہ بول کر ہیر نے اپنا موبائل بیڈ پہ پھینکا اور بنا دیکھے کہ کال کٹی ہوئی ہے یا نہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نکلو فوراً۔ زیان نے اسے دیکھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کہا، میری ہمت کی بات نہیں کرو،
کیا کرو، شوہر ہوں تمہارا، بہت ہمت ہے مجھ میں۔ ہاں صحیح کہا تم نے، ایک ہوس پرست شوہر جس نے خالی ایک لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق بنایا۔ ہیر میں کہہ چکا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، زویان نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ واہ واہ مسٹر زویان، داد دینی پڑے گی، کیا کھا کے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ہیر نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا تھا۔ ہیر، ماما کو درمیان میں مت لاؤ۔ زویان ایک دم ہائپر ہوا تھا۔ تم کمرے سے جا رہے ہو یا میں شور مچاؤں؟ اچھا چلو، شور آج ایک حصہ سب کے سامنے منظر عام پر آ جانے کے بعد مجھے آ جائے کہ مجھ سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ زیان کے مسکرا کر کہنے پر ہیر کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس نے زیان کو دھکا اتنی زور سے دیا، اتنا شدید دیا کہ زیان اگر ڈریسنگ کا سہارا نہ لیتا تو یقیناً شیشہ اس کے سر میں لگتا۔ میرے کوئی نہیں لگتے تم، سنا تم نے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری سوچ سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ۔ تم نے مجھ سے نکاح نہیں زنا کیا تھا، میری ایک کہی ہوئی بات پر تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا، نکاح جیسے پاک رشتے کو ایک گالی بنا دیا۔ ہیر کا غصہ کافی غصے میں یہ بات کہہ رہی تھی، رونا نہیں چاہتی تھی پھر بھی رو رہی تھی۔ زیان جیسے تیسے کر کے اٹھا، اس کے کندھے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ہیر کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھام کر کہا، مجھے معاف کر دو ہیر، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، بھول جاؤ سب، تمہیں خدا کا واسطہ، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں بھی پکڑتا ہوں۔ یہ بول کر زیان نے واقعی ہیر کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ہیر ایک دم پیچھے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ ہیر کے بولنے پر زیان کے چہرے پر ایک دم سکون آیا تھا، مگر پہلے مجھے میری عزت لوٹا دو، میرے خواب جو تمہاری وجہ سے ٹوٹا وہ لوٹا دو، تمہاری وجہ سے جو تڑپی روئی اس کا ازالہ کر دو۔ ہیر کی باتوں پر زیان سن ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی۔ ہیر نے طنزیہ انداز میں اس کا کالر تھاما اور کہا، ایک لڑکی کو محبت میں پھنسا کر نکاح کے نام پر اس کا سب کچھ لوٹ کے، اپنی گرل فرینڈ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار کے، خود اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکال کے، اسے بے دردی سے مار کے، اپنے دوست کے سامنے اس کے ساتھ گزرے پیار کے لمحات کا مذاق اڑا کے، معافی نہیں ملتی زیان اظہر، میرا بس چلے تو میں تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں۔ یہ بول کے ہیر نے اس کا کالر چھوڑا تھا۔ ماشا کے منہ مارے تھپڑ ایک وقت میں شاید میں بھول جاؤں، مگر تمہارے مارے ہوئے تھپڑ میری روح پر لگے ہیں۔ جب ایک عورت نکاح نامے پر دستخط کرتی ہے نا تو اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ جس جسم اور عزت کی حفاظت وہ بچپن سے کرتی ہے، نکاح کے دو بولوں پر وہ اپنا سب کچھ ایک غیر کے نام کر دیتی ہے۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ نکاح میں گواہ کوئی اور نہیں اللہ ہوتا ہے۔ تم سے معافی مانگنی تھی زیان، میں نے اپنے کہے الفاظوں کی، تم سے سچی محبت کی تھی میں نے۔ جب تم نے میری معافی مانگنے کے باوجود میرے وجود، میری ذات، میری عزت کی دھجیاں اڑائیں تو تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ نکلو یہاں سے زیان۔ رہا سوال اس نکاح کا تو میں خود پاپا کو بتاؤں گی، تم سے اپنا ہر رشتہ میں خود تمہیں توڑ کے دکھاؤں گی۔ تمہاری ماشا کی اصلیت جب تمہارے سامنے آئی، جب تمہیں احساس ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، باہر میں گئے تم، اللہ کرے تم مر جاؤ زیان اظہر۔ زیان جو اتنی دیر سے خاموشی سے ہیر کی باتیں سن رہا تھا، اس کے آخری جملے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے بے یقینی سی کیفیت میں ہیر کو دیکھا تھا۔ ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ہیر بے آواز وہی دروازے سے لگ کر رونے لگی۔ جب فون پر موجود صنم نے کو لگا اب اگر اس نے فون بند نہیں کیا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ زیان کس طرح اپنے کمرے میں آیا اسے نہیں پتا۔ وہ وہی کمرے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگا اور اللہ سے ایک موقع کی بھیک مانگنے لگا۔